بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ حضرات عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 1 جنوری 2023 نئی سال کا آغاز ہونے والا ہے، تو اس موقع پر میں اپنے بڑے بزرگوں، نوجوانوں اور دیگر ان تمام حضرات سے جو میری اس گفتگو کو سن رہے ہوں، ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے قبل جو سن کی ترتیب ہوا کرتی تھی اسے سن عیسوی کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو دن، مہینے اور سال شمار ہوتے ہیں اسے سن نبوی کہا جاتا ہے۔ مثلا نبوت کا پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اس طرح۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور آپ کی وفات کے بعد جو سن چلا ہے اسے سن ہجری قمری کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا، تمام صحابہ نے اس کی تائید فرمائی۔ گویا اس بات پر تمام صحابہ کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کے شرعی مسائل کے لیے جو سن چلے گا اسے سن ہجری کہا جاتا ہے۔ ایک سن عیسوی، ایک سن نبوی، ایک سن ہجری۔ تو 1 جنوری 2023 یہ سن عیسوی ہے، اور ہمارے سال جو چل رہے ہیں مسلمانوں، جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اسے سن ہجری کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح آج بڑے شدت کے ساتھ نئے سال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پرانے سال کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نئے سال کے نام پر جشن منایا جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نئے سال کے نام پر جس طرح فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا ایک سیلاب امڑتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جو ان خرافات میں شریک تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی نئے سال کے نام پر لوگوں میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری اس بات کو یاد رکھنا کہ نئے سال کے نام پر مبارکباد پیش کرنا، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ نئے سال کے نام پر مبارکباد دینا، شریعت میں اگر اس کا کوئی وجود ہوتا یا کوئی اس کا تصور ہوتا تو یہ ہجری سن کے آغاز پر ہوتا، یہ عیسوی سن کے آغاز پر نہیں ہوتا۔ لیکن حد تو اس بات کی ہے کہ جس حد تک آج انگریزی سال کو عام کیا جاتا ہے، اسے رواج دیا جاتا ہے، آج مسلمان اس حد تک ہجری سن کو عام کرنے کے لیے، اسے رواج دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جہاں بھی جنوری فروری کو یاد کیا جائے وہیں پر محرم و صفر کو بھی یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ شریعت کے بعد مسائل ہجری سن ہی سے ہیں۔ مثلا طلاق ہو جائے تو اس کی عدت کا مسئلہ، رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے تو اس کی گنتی کا مسئلہ، عید الفطر کا مسئلہ، عید الاضحیٰ کا مسئلہ، حج کے ایام کا مسئلہ، سال بھر میں زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس میں دنوں کی گنتی کا مسئلہ، ان تمام مسائل میں ہجری سن چلے گا، اس میں عیسوی سن نہیں چلتا۔ تو جنوری فروری سے زیادہ اہمیت و حیثیت مسلمانوں کو محرم و صفر کو دینی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی ملک میں کسی جگہ عیسوی سن کے حساب سے حساب و کتاب ہوتا ہے تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے، لیکن شرعی مسائل کا تعلق ہجری سن سے ہے، اس میں عیسوی سن نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہم سب کو پوری زندگی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔